قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو ضلالت و گمراہی کی اندھیری رات میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ پر گامزن کیا۔ یہی نہیں بلکہ ہماری اور آپ کی زندگی کے ہر شعبے پر اس کتاب کا قانون محیط ہے۔ یہ کتاب جس شہر میں نازل ہوا اس شہر کا اللہ تبارک و تعالی نے باضابطہ قسم کھایا ہے۔ دلیل لا اقسم بهذا البلد، اس کتاب کو جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل۔ دلیل شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ میرے عزیز، اس کتاب کی ایک اور خصوصیت ہے جو اس کی عظمت پر دال ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم گزرے ہیں اور جو علم آنے والے ہیں وہ تمام کی تمام قرآنی ہیں۔ مثلا دنیا میں جتنے بھی علم فل ہیں ان تمام فلوں کا کوئی ہیرو نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی میڈیکل لائن سے جڑا ہوا ہے تو وہ اسی فیلڈ کا ماہر کہلائے گا، مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب ہوں جو ہمیں تدبر و تفکر کی نگاہ سے پڑھے تو میں اسے حقل مولا بنا دوں گا۔ دلیل من اراد العلم فليصبر القرآن فإن فيه علم الاولین والآخرین۔ جو شخص علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ قرآن پر تدبر و تفکر کرے، اس لیے کہ یہی علم اول اور علم آخر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم گزرے ہیں وہ سب کے سب قرآنی تھے، اور جو علم آنے والے ہیں سائنس جہاں تک نہیں پہنچتے وہ علم قرآنی کا علم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جس کا دل سمجھنے کے لیے تیار نہیں سمجھے بھی تو کیسے سمجھے۔ جس دل میں ہم اور آپ اسلامی بھائیوں کے لیے بغض و حسد کینہ و کبر رکھے ہوئے ہیں وہ دل قرآن سمجھنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کی آنکھیں قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن پر تدبر و تفکر کے لیے تیار نہیں، پڑھیں بھی تو کیسے پڑھیں، غور کریں بھی تو کیسے کریں۔ جس آنکھ سے ہم آپ دوسروں کی ماں اور بہنوں کو نظر ڈالتے ہیں وہ آنکھیں قرآن کی طرف کیسے مائل ہو سکتی ہیں؟ جو آنکھیں دوسروں کی ماں اور بہنوں کی عزت تار کرنے کے فراق میں لگی رہتی ہیں وہ آنکھ قرآن پڑھنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتی ہے؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان سننے کے لیے تیار نہیں سنے بھی تو کیسے سنے۔ جس سماعت کو ہم آپ صرف گانے بجانے کے لیے مختص کر لیا ہے وہ سماعت قرآن سننے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ ان سبوں کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے سنیے، اولئک کالانعام، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر روح کو اتارا۔ سامعین، یہاں روح سے مراد قرآن حکیم ہے، اور آپ لوگ روح کی اہمیت کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کسی فرد کے اندر سے روح نکل جائے تو وہ فرد مردہ، اسی طرح اگر کسی سماج کے اندر سے قرآن کی محبت نکل جائے تو وہ سماج مردہ، کسی ملک کے اندر سے قرآن کی محبت نکل جائے تو وہ ملک مردہ۔ سامعین، آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے کہ ان لوگوں نے قرآن کے ذریعے اپنی رہنمائی کی، قرآن کی عظمت کو سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے ساتھ فکر سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں پر ہر جگہ ذلت اور رسوائی کی چادریں اڑائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی سے قرآن کو نکال دیا ہے۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس کے راوی عمر بن خطاب ہیں، ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سرفراز کرے گا اور اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ سامعین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہماری حفاظت اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب ہم قرآن کے دائرے میں ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کسی ملک، کسی سماج یا کسی قوم کی حفاظت کی ذمہ داری کی بات نہیں کہی ہے، بلکہ اپنی کتاب قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کی بات کہی ہے۔ لہذا جو شخص اپنی زندگی امن و سلامتی کے ساتھ گزارنے کے طالب ہے تو چاہیے کہ وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی
بسر کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.